بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے صاف اور شفاف پانی آب زمزم کی شروعات کیسے ہوئی؟ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسے ویرانے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہ تھا۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام، جو کہ ایک دودھ پیتے بچے تھے، پیاس کے مارے زمین میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تب اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا جس کا نام زمزم پڑا، اور بعد میں یہ ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس کنویں کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا، تو مکہ والوں کو اس کی خبر کیسے ہوئی؟ آئیے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ کنواں بند ہو گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، جب کہ وہ نبی نہیں تھے، ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا اسماعیل علیہ السلام سے آ کر ملا اور یہیں آ کر بس گیا، اور پھر 130 سال کی عمر میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہوئے اور ایک زمانے تک ہوتے رہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد قبیلہ جرہم اور اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک لڑائی ہوئی جس میں قبیلہ جرہم جیت گئے اور ان کی ہی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن اس قبیلے کا ظلم و ستم اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی حد سے بڑھ گئی تو تمام عرب کے قبیلے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن جب وہ نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے، اور کنویں کو اس طرح بند کر کے زمین کے برابر کر گئے کہ زمزم کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد واپس اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں آ کر بسی، لیکن کسی نے اس کنویں کی طرف توجہ نہ دی۔ وقت گزرنے کے بعد اس کا نشان بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی تو خدا نے چاہا کہ اب وقت ہے کہ اس کنویں کو، جو کہ ایک عرصے سے بند پڑا ہے، اس کو سب کے سامنے لایا جائے اور اس کا فیض سب پر عام کر دیا جائے۔ اس لیے عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ کنواں کھودو، اور یہ خواب میں لگاتار 3 دن تک دیکھتا رہا۔ چوتھے روز اس نے کہا کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حاجیوں کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشان اور علامات بتائی گئی کہ اس جگہ کو کھودو، تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے۔ انہوں نے اس خواب کو اپنے قبیلے قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے، تو قبیلہ قریش نے مخالفت کی، لیکن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر اس جگہ پہنچ گئے اور کھودنا شروع کر دیا۔ 3 دن تک کھودنے کے بعد کنواں نظر آ گیا تو عبد المطلب نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کروائے جن سے حاجی زمزم بھر بھر کے پیتے تھے، لیکن کچھ لوگ جو مکہ میں عبد المطلب سے جلتے تھے، انہوں نے یہ شرارت شروع کر دی کہ رات میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ آخر ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ اسے صرف پینے کی اجازت ہے، نہانے کی نہیں۔ عبد المطلب نے صبح اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب کسی نے حوض کو خراب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ گھبرا کر شرپسندوں نے کنویں سے چھیڑ چھاڑ کرنا بند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔